اللہ تبارک و تعالی نے پوری امت مسلمہ کو جسد واحد کی طرح بنایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المسلم کا جسد واحد، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے، چاہے وہ کسی کونے میں رہنے والے ہیں، کسی خاندان سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی زبان سے تعلق رکھنے والے ہیں، کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھنے والے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے ایمان والے، ساری دنیا کے کلمہ پڑھنے والے، ساری دنیا کے اللہ کو ماننے والے، اللہ کے حبیب پر ایمان لانے والے ایک جسم کی مانند ہے، جسد واحد کی مانند ہے۔ جس طریقے سے انسان کا ایک جسم ہے، اس جسم کے کچھ اجزاء ہیں، اس جسم کے کچھ اعضاء ہیں، ان میں سے ایک آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، پاؤں ہے، سر ہے اور بازو ہے، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، زبان ہے۔ یہ انسان کے ایک جسم کے اعضاء ہے۔ ان سارے اعضاء کے مجموعے سے انسان بنتا ہے، ان سارے اعضاء کے ملانے سے انسان بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ساری دنیا کے اندر بسنے والے ایمان والے، ساری دنیا کے اندر بسنے والے مومن لوگ، کلمہ پڑھنے والے، یہ سارے ایک جسم کی مانند ہے، یہ سارے جو ہے ایک انسان کی مانند ہے۔ اگر انسان کے جسم میں کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا انسان کا جسم کانپ اٹھتا ہے، پورے جسم کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، پورا جسم جو ہے تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان والوں کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے، اور رب کو ماننے والوں کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والوں کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے پر اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی، ہماری کوئی مسلمان ماں اور بہن اور بیٹی اگر کسی مشقت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی پریشانی میں ہے، کسی دکھ میں ہے، کسی غم میں ہے، تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو بے چین ہو جانا چاہیے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس پریشانی، اس بے چینی سے اس کو نکالنے کے لیے اپنے وسائل بروئے کار لانے چاہیے، اپنی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اپنا جان لگانی چاہیے، اپنا مال خرچ کرنا چاہیے، اپنا وقت لگانا چاہیے۔